السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ۔ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بری خبریں ظاہر ہے جس طرح کے حکمران مسلط ہوں گے، پھر خبریں اچھی خبریں نہیں آیا کرتی، پھر بری خبریں ہی زیادہ آیا کرتی ہیں معاشرے میں۔ نہ جانے کیا ہو گیا، لی مارکیٹ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سفاکیت سے 4 خواتین کے گلے کاٹ دیے موصوف نے، اور موصوف ایک شادی کر چکا تھا، دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، وجہ بنی جائیداد اور گلے کاٹنے کی چھری سے۔ دوسرا واقعہ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا، وہاں بھی یہی ہوا کہ ایک شخص گھر میں گھستا ہے اور گلے کاٹ دیتا ہے، بچوں کے بھی اور خاتون کے بھی۔ سنگ دلی کی انتہا ہے، درندگی کی انتہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا معاشرے میں؟ یہ کیوں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ماں، بہن، بھابھی، بچی، کسی کو نہیں اس درندے کا، ملزم کا، مجرم کا دل ہوتا ہے نا، خوف خدا اگر ہو تو یہ کام ہی نہ کرے آدمی، لیکن کوئی ترس تو آ جاتا ہے کسی شخصیت پہ، تو کسی پہ اس شخص کو ترس نہیں آیا۔ اس حد تک فرعونیت کا اور چنگیزیت کا، یزیدیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ۔ اس پر تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو، ان واقعات کو آپ کو تفصیلات اگر معلوم ہیں تو رہنے دیتا ہوں، اگر نہیں معلوم تو تھوڑی تفصیل بتا دوں گا۔ لیکن ایک اور بری خبر ایم کیو ایم پاکستان، اور میں بات کر رہا ہوں رانا انصار صاحبہ کی، جن کے شوہر کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا۔ انصار نقوی صاحب جیو نیوز میں جو ملازمت کرتے تھے، بہت اچھے نفیس آدمی تھے، اور حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اب خبر یہ آئی اب 2-3 دن قبل کہ پارلیمانی کمیٹی کا اعلان جو ہوا، اس میں ایم کیو ایم کی جانب سے رانا انصار صاحبہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور جنگ نے یہ خبر شائع کی، اور خبر کے مطابق یہ تھا کہ اختلافات ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں۔ خواجہ اظہار الحسن کا نام تھا، وہ چونکہ قانون دان بھی ہیں اور اچھا بولنے والے بھی ہیں اور قانون پہ گرفت بھی ہے، تو شاید ان کا نام تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے خالد محمود صدیقی صاحب نے نام دے دیا رانا انصار صاحب کا۔ تو یہ خبر تھی جس کے حوالے سے کہ اختلافات ہیں اور یہ ساری باتیں کہ جی فلاں فلاں بھی، حفیظ الدین صاحب بھی تھے، حسن صابر تھے جو قانون پہ گرفت رکھتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے جو آپ ظاہر سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، فاروق ستار صاحب بھی تھے، لیکن ان کا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس حوالے سے خبر تھی، اور اس خبر کے بعد یہ خبر جب آئی ایک بار پھر، یعنی رانا انصار صاحبہ کے حوالے سے، کہ ان کے جوان سال بیٹے اور وہ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے اور ٹریفک حادثہ پیش آیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے اس کا جوان سال بیٹا، ان کے لیے تو ظاہر ہے قیامت کی گھڑی ہے، قیامت سے کم نہیں ہے یہ ماحول۔ اور ماں کے لیے ظاہر ہے ابھی میں نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ہی ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، اور اب اس سے بڑا سانحہ ان کے جوان بیٹے کی موت۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، صبر دے، اور ظاہر ہے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، اور درجات بلند فرمائے انصار نقوی صاحب کے بھی، ان کے صاحبزادے کی بھی۔ یہ اس طرح کی ظاہر ہے اس وقت صورتحال ہے جس میں ان کو حوصلہ ہی دیا جا سکتا ہے، اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جنہوں نے آنا ہے وہ جانا بھی ہے، لیکن والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین کے جنازے ان کی اولاد اٹھایا کرتی ہے، یہ دستور رہا شروع سے۔ لیکن جب اولاد کے جنازے والدین کو اٹھانا پڑ جائے، اور کراچی میں تو یہ ہوتا رہا ماضی میں، جوان بچے جس طرح یہاں مرتے رہے ہیں اور اب بھی مر رہے ہیں، لیکن ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں جب زمانے میں ماورا عدالت ایم کیو ایم کے خاص طور پر کارکنان کو جس طرح پولیس مقابلوں میں مارا جاتا رہا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر اب دیکھ لیجئے کہ خون کی ہولی جس طرح یہ ڈکیت کھیل رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنلز کے نام پر آتے ہیں، موبائل بھی چھینتے ہیں، گولیاں بھی مار کر چلے جاتے ہیں۔ چلیں اس پر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب ایک بات کر لی جائے جس پہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ منزل نہیں رہنما چاہیے، یہ ایک نعرہ، منزل نہیں رہنما چاہیے۔ اب یہ ظاہر ایم کیو نے لگایا، ہم نے اس زمانے سے ظاہر ہم تو نہیں لگاتے، جو کارکنان تھے ان کے، یہ رہنما جو آج بیٹھے ہوئے ایم کیو میں، یہ لگاتے رہے، ہم نے تو انہیں کے منہ سے سنا یہ نعرہ، ان کے کارکنان کے منہ سے سنا، ویڈیوز دیکھ لیں آپ پرانی، ان میں تمام میں۔ اب یہ ایک میرے لیے خبر تھی کہ حیدر عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ منزل نہیں رہنما چاہیے کہ نعرہ انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے دیا تھا، اور اس طرح مظلوموں کا ساتھی ہے جو ایک ترانہ ہے ایم کیو ایم کا، یعنی کہ اس والی ایم کیو ایم کا نہیں، پہلے جو ایم کیو ایم تھی جس کی قیادت بانی مرتضیٰ کر رہے تھے اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی ترانہ لکھنے والے حیدر عباس رضوی صاحب ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نے لکھا ہے،
اور یہ منزل نئی رہنما جس کا آج کل بڑا شہرہ ہے، آج کل دوبارہ یہ نعرہ خبروں میں ہے، اور یہی نعرہ میں نے پھر دیکھا سنی تحریک کی پریس کانفرنس تھی، سرور اجاز قادری صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اب وہ بھی یہ لگا رہے تھے، بلکہ ابھی میں نے حال ہی میں ان کا انٹرویو کیا، اس میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا منزل نئی رہنما آپ کے یہاں بھی لگ رہا ہے آج کل، تو اب یا تو خصوصی طور پہ لگوایا گیا، لیکن بہرحال اس کے خالق جو ہے وہ حیدر عباس رضوی صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ نعرہ انہوں نے دیا۔ میری ایک ایم کے رہنما سے بات ہوئی، بڑا سینئر ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ نہیں، لیکن حیدر عباس رضوی صاحب خود کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہی یہ نعرہ دیا، اور ترانہ بھی انہوں نے ہی لکھا، کیونکہ یہ ترانہ تو نہیں، لیکن یہ ترانہ سننے والوں پہ تو خیر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پکڑ لی جاتے ہیں، لیکن جو یہ نعرہ ہے اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی منزل نہیں رہنما کے کیا رہنما کو کیا ہم نے چاٹنا ہے، ہمیں تو منزل چاہیے۔ اس پہ آج کل بحث ہو رہی ہے کہ جی منزل ضروری ہوتی ہے یا رہنما ضروری ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ پھر اس میں کیا کیا لوگ دلائل پیش کر رہے ہیں دونوں جانب سے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑی سی معلومات میں آپ کو اضافہ کروں اگر نہیں ہے تو ان کے خالق جو ہیں حیدر عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں وہ ہیں۔ اچھا جی، بشریٰ بی بی کی رہائی عمل میں آنے والی ہے جی، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اچھا ایک بڑے معروف صحافی ہیں کامران شاہد صاحب، دنیا نیوز پہ جو کام کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کی رہائی تو ہو ہی جائے گی، میری ضمانت ہو گئی ہے، آج نہیں تو کل چھوڑ دیں گے، اور آج ویسے اس کی کہا جا رہا ہے رہائی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے، پی ٹی آئی والوں کو خوشخبری دی، پی ٹی آئی والوں کو جو کہ میری خبر نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، لوگوں سے رابطے بھی ہیں ان کے بہت زیادہ خاص لوگوں سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی اگلے 1.5 ماہ میں ہو جائے گی۔ انہوں نے کیسے ہوگی، وہ کہتے ہیں جی بشریٰ بی بی کی طرح ضمانت ہو گئی ہے، اس طرح خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی، کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ اچھا اسی طرح پھر فیصل واوڈا صاحب بڑے اہم سیاستدان ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے ان کو پرپوز کیا گیا سینیٹر کی شپ کے لیے، اور ایم کیو ایم کا انہوں نے شکریہ ادا بھی آج تک نہیں کیا لیکن یہ بھی ایک کہانی ہے کہ ایم کیو ایم نے کیوں سینیٹر بنوا دیا ان کو یا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ بہرحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی بالکل صحیح ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گی، اور خان صاحب سے ملاقاتیں بھی لوگوں کی 27-28 اکتوبر کے بعد نارمل طریقے سے شروع ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی خان صاحب کی نہیں ہوگی، لیکن ان کی جماعت کے 5-6 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور 5-6 ٹکڑے جو ہوں گے اس میں ایک سینئر لیڈرشپ ان کی جو ہے، ان کا اشارہ غالباً شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے، اور ایک دھڑے کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے، اس طرح ایک دھڑے کو بیرسٹر گوہر یا ان کی بہنیں لیڈ کریں گی، ایک پر بشریٰ بی بی قابض ہوں گی، اس طرح ایک کے پی کے والے الگ ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ 5-6 ٹکڑے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے، اور وہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ ایم کیو ایم کی طرح انجام ہوگا پی ٹی آئی کا۔ یہ بھی فیصل واوڈا صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم بن جائے گی۔ اب اس کا سے مراد کیا ہے کہ کمزور ایم کیو ایم والے تو کہتے ہیں جی پہلے سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملی ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کو پہلے زیادہ سیٹیں مل جائیں گی فیصل واوڈا صاحب، یا آپ یہ طنز کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بہت کمزور ہو گئی ہے، ویک پوزیشن میں ہے آپ سمجھتے ہیں، اور اس لیے آپ نے طنز کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایم کیو ایم بن جائے گی، یعنی اپنے لیڈر کو چھوڑ دیں گے اور پھر کمزوری ہو جائے گی ان کی اس حوالے سے کہ 2-4-5 ان کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور ہر گروپ کی قیادت ایک الگ شخص کر رہا ہوگا، وہ جو مین ایک جگہ سب اکٹھے تھے وہ یعنی بات ختم ہو جائے گی، تو کمزور پی ٹی آئی جو ہے سوٹ کرے گی تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو بشمول نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب یہ خبر جو ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ جی کامران شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں، بشریٰ بی بی آج آ جائیں گی، اور پھر وہ ظاہر ہے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی سڑکوں پہ ہوگا، دنگا مشتی ہوگی، پھر وہی جلسے ہوں گے، پھر وہی ریلیاں ہوں گی، یا خان صاحب ڈیل کے ذریعے آئیں گے تو بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، یا ملک سے باہر چلے جائیں گے، یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کامران شاہد کے بقول 1.5 ماہ میں آ جائیں گے۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ جی باہر تو نہیں آئیں گے، لیکن 27-28 اکتوبر کے بعد ان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، اور گروپنگ ان کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ بشریٰ بی بی پر وہ بھی متفق ہیں کہ وہ تو آج کل میں آ ہی رہی ہیں باہر، اور پھر بہت سارے معاملات پی ٹی آئی کے لیے کچھ اور طرح سے چلیں گے معاملات، اور انہوں نے تو کہا یہ سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ اسکرپٹ کا حصہ ہے، اور اسکرپٹ کے مطابق اب تک کام ہوا ہے اور آگے بھی وہی ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جو 5-6 دن پابندی لگی جس سے کوئی نہیں مل سکا خان صاحب سے، یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ گئے تھے وہاں پر کسی کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا جی پابندی لگائیں کیونکہ وہ ہمیں ملنے جانا پڑے گا، وہ بلائیں گے،
اور پھر وہ جو آرڈر دیتے ہیں ہمیں ظاہر ہے پھر ماننا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پارٹی کے ظاہر بانی ہیں، تو لہٰذا پابندی لگا دیں۔ یہ بڑی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے پابندی لگوائی تھی خان صاحب سے ملنے پر، اور وہ نہیں چاہتے خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ خان صاحب باہر آ گئے تو سب زیرو ہو جائیں گے، اور ابھی چونکہ وہ اندر ہیں تو پھر ہر بندہ ہی اپنے آپ میں عمران خان بنا ہوا ہے، لیکن عمران خان باہر آئے تو پھر مشکلات ہوں گی پاکستان کے لیے آگے بڑھنے میں، کیونکہ آپ پھر باہر آ کے پھر وہ جو ماحول جس طرح کا سیاسی بنا دیتے ہیں اس میں پھر ملک کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور جو ان کی حکومت تھی اس میں کیا عوام کو ملا اور اس حکومت میں کیا عوام کو مل رہا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ انشاءاللہ آگے والی ولاگ میں جو 2-3 چیزیں جن پہ میں نے شروع میں آپ سے کہا، جو 2 بری خبریں سنائی تھیں، بلکہ تیسری زیادہ بری خبر تھی، کیوں افسوسناک خبر تھی بہت، رانا انصار صاحبہ کے جواں سال بیٹی کی موت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دی اجازت، مولانا کی مان۔